بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گیلانی ٹیک اکیڈمی کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر، آپ کا ٹیوٹر، آپ کا میزبان اے ایم گیلانی۔ دوستو، ہم لوگ کمپیوٹر کی بیسکس پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے کمپیوٹر کا انٹروڈکشن سیکھ لیا تھا۔ ابھی ہم کمپیوٹر کے وہ سافٹ ویئرز جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسپریڈ شیٹ کیا ہے، اسپریڈ شیٹ کا مقصد کیا ہے، اسپریڈ شیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج ہم اس کا تعارف تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس میں استعمال ہونے والے جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشہور سافٹ ویئرز ہیں، آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہمارے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ایکسل 2010 ایکسل 2010 انٹروڈکشن۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اسپریڈ شیٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب لوگوں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا تھا۔ اسپریڈ شیٹ میں اسپریڈ کا لفظ نیوز پیپر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ 2 پیجز کو ملا کر اس طرح اسپریڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پیج نظر آتا ہے۔ پورے ورڈ اسپریڈ شیٹ کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہونے والے بک کیپنگ لیجر کو پریزنٹ کرنے کا فارمیٹ۔ یہ لیجر اس طرح کی پیپر شیٹس ہوتی ہیں جو عام پیپر سائز سے دگنی ہوتی ہیں۔ ان پر کیلکولیشن مینولی کی جاتی ہے، جو کہ کافی مشکل اور وقت طلب ہے۔ اس طرح کی مشکلات کو کمپیوٹر کے استعمال نے آسان بنایا ہے، اور اب ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر موجود ہیں جو اسپریڈ شیٹ کے مختلف کاموں میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ رچرڈ مارسک نے الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ کا آئیڈیا 1961 میں دیا، اور 1978 میں ڈان برکلن نے ایک انٹریکٹیو ویزیبل کیلکولیٹر کا پروگرام ڈیزائن کیا، جس کا نام ویزی کیلک رکھا گیا۔ سافٹ ویئر 4 کالمز اور 20 روز پر مشتمل تھا، جس کا کام یوزر سے ڈیٹا لینا اور اس کو مینیپولیٹ کرنا تھا۔ ڈان برکلن کی اس ایجاد سے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے امپروومنٹس آئیں اور اسپریڈ شیٹ کے بہت سے ڈیزائن بنتے گئے۔ مارکیٹ میں آپ کو مختلف اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر مل جائیں گے۔ مثلا لوٹس 1، 2، 3 میں مختلف فیچرز جیسے ڈیٹا بیس کیپیبلٹیز، چارٹنگ، پلاٹنگ وغیرہ میسر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر میں سپر کیلک، ملٹی پلین، کوارٹرو پرو اور مائکروسافٹ ایکسل وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کون سا سافٹ ویئر آپ کو چاہیے، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، مگر یہ سب آپ کے اسپریڈ شیٹ کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفیسز اور گھروں میں جو کمپیوٹر ہیں، ان میں عموماً ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سے اکثر میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل ہی انسٹالڈ ملے گا۔ جب ہم کسی بھی اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی اسکرین روز اور کالمز میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے خانے بنے ہوتے ہیں، جن کو ہم سیلز کہتے ہیں۔ اس شکل کو جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ورک شیٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی چند ورک شیٹس جب ایک جگہ اکٹھی کر لی جائیں تو انہیں اسپریڈ شیٹ کہتے ہیں۔ ایک اسپریڈ شیٹ میں آپ سائملٹینیسلی تقریباً 3 ورک شیٹس میں کام کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کو سیکھنے کے دوران اسپریڈ شیٹ اور ورک شیٹ کے الفاظ ہم مترادف کے طور پر استعمال کریں گے۔ آبجیکٹیوز۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का नया बैक स्टेज व्यू, रिबन और क्विक एक्सेस बार को मॉडिफाई या तरमीम कैसे कर सकते हैं, नई वर्कबुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे खोलना है। गेटिंग टू नो एक्सेल 2010। अब हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आती है। एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2007 के इंटरफेस से मिलता जुलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपके लिए इसके इंटरफेस को तफसील से जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं जो आपको टाइटल बार के नीचे यहां नजर आ रहे हैं। रिबन में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू के टैब्स नजर आ रहे हैं। हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जिनमें नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, वर्कशीट्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज व्यू और जूम कंट्रोल हैं। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है। जैसे ये देखें, यहाँ हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लगा है। इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है। जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने कॉलम बी और रो नंबर 4 का सेल मुंतखब करते हैं, तो नेम बॉक्स में B4 लिखा नजर आता है। फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है। इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं, और यहां लिखा गया टेक्स्ट, फॉर्मूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में भी लिखा जा रहा है। इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। कॉलम। कॉलम मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ये देखें, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी। जब आप माउस से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, यानी इस कॉलम के तमाम सेल हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं। रो। एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट सेल्स को रो कहते हैं। ये देखें, हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नंबर 4 पर क्लिक किया तो लेफ्ट टू राइट एक लाइन में सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिबन। रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको एक्सेल में काम के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं। रिबन में आप अपनी जरूरत के मुताबिक टैब्स और कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आपको दाएं जानिब नीचे एक एरो नजर आएगा। इस एरो पर क्लिक करने से आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी। वर्कशीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल
ورک بک کہلاتی ہے۔ ہر ورک بک میں ایک سے زیادہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جن کو اسپریڈ شیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم مائکروسافٹ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ اس کی ورک بک میں 3 اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں، شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3۔ آپ ان ورک شیٹس کو رینیم، ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ان شیٹس کے بائیں جانب آپ کو یہ مختلف ایروز نظر آ رہے ہیں۔ ان ایروز کی بدولت آپ ورک شیٹس کو سکرول کر سکتے ہیں اور اپنی ورک بک کی پہلی یا آخری شیٹ پر جا سکتے ہیں۔ ہاریزونٹل اسکرول بار۔ اگر آپ کی ورک بک میں زیادہ ڈیٹا ہو تو آپ اس اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسکرول بار سے آپ ورک بک میں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں موو کر سکتے ہیں۔ پیج ویو۔ ایکسل میں آپ 3 طریقوں سے اسپریڈ شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پیج ویو کے 3 بٹن نظر آئیں گے۔ نارمل ویو، پیج لے آؤٹ ویو، پیج بریک ویو۔ ایکسل اوپن کریں تو بائی ڈیفالٹ ہماری ورک بک نارمل ویو میں کھلتی ہے۔ اس میں لاتعداد سیلز اور کالمز ہوتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ ویو۔ پیج لے آؤٹ ویو سے آپ ورک بک کو پیجز میں بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ پیج بریک ویو۔ یہ ویو آپ کو ورک بک میں موجود اسپریڈ شیٹس کا اوور ویو دکھاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیج بریکس لگانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زوم کنٹرول۔ اس سلائڈر کی مدد سے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلس اور مائنس کے نشان آپ کو زوم پرسنٹیج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سلائڈز کو موو کرنے سے آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہی ہے۔ Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon اور Quick Access Toolbar میں آپ کو ایکسل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمانڈز ملیں گی۔ The ribbon۔ ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں۔ ہر ٹیب کے اندر کمانڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے یہاں آپ کو ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ وغیرہ کے ٹیبز نظر آ رہی ہیں۔ ان ٹیبز کے اندر مختلف کمانڈز کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ربن کو آپ کسٹمائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں۔ ٹو کسٹمائز دا ربن۔ آئیے آپ کو ربن کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ربن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ربن پر رائٹ کلک کریں۔ کسٹمائز دا ربن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں نیو ٹیب کے بٹن کو کلک کریں۔ نیو ٹیب پر کلک کریں۔ ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے۔ اب اس لسٹ کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ربن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز فرام والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز کی آپشن کو منتخب کریں۔ ٹو مینیمائز اینڈ میکسیمائز دا ربن۔ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ربن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے رسپانسو یا ڈائنامک ہو، یعنی یہ اسکرین کی ریزولوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے۔ ربن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس ایرو کو کلک کریں۔ ربن منیمائز ہو جائے گا۔ اب ربن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں۔ جب ربن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ربن کو شو کروا سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو
استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ربن پر رائٹ کلک کر کے بھی ربن کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو پر کلک کرنا ہوگا۔ دا کوئک ایکسس ٹول بار۔ ربن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے۔ اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں جن کو آپ کسی بھی ٹیب میں رہتے ہوئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار میں پہلے سے سیو، انڈو اور ریپیٹ کی کمانڈز موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کی کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ To add commands to the Quick Access toolbar. Quick Access toolbar کے دائیں جانب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اب اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ان کمانڈز کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے کوئک ایکسیس ٹول بار میں شامل کرنا ہے۔ مزید کمانڈز کے لیے مور کمانڈز کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ بیک سٹیج ویو۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بیک سٹیج ویو آپ کو سیونگ، اوپننگ، فائل پرنٹنگ اور شیئرنگ کی مختلف آپشنز دیتا ہے۔ یہ بیک سٹیج ویو مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے مائکروسافٹ آفس بٹن اور ایکسل کے پرانے ورژنز کی فائل مینیو کی طرح ہے، تاہم یہ صرف ایک مینیو کے بجائے فل پیج ویو ہے جو ہمیں کام کے دوران آسانی مہیا کرتا ہے۔ ٹو گیٹ ٹو بیک سٹیج ویو، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ آپ ان بائیں جانب والی کوئی بھی آپشن چن سکتے ہیں۔ ان آپشنز میں آپ کو سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز، انفو، ریسنٹ، نیو، پرنٹ، سیو اینڈ سینڈ اور ہیلپ کی آپشنز آپ کو نظر آئیں گی۔ آئیے ان کمانڈز کو دیکھتے ہیں۔ سیو، اس کمانڈ سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ یا ورک بک کو سیو کر سکتے ہیں۔ سیو ایز، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو نئی لوکیشن، نئے نام اور ایکسل کے کسی اور ورژن جسے کمپیٹیبلٹی ویو کہتے ہیں میں سیو کر سکتے ہیں۔ اوپن، پہلے سے سیوڈ یا بنی ہوئی ایکسل ورک بک کو کھولنے کے لیے۔ کلوز، ورک بک کو بند کرنے کے لیے۔ انفو، انفو کی آپشن سے آپ اپنی ورک بک جس میں کام کر رہے ہوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ورک بک کی سیکیورٹی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں، مثلا پرمیشنز، شیئرنگ اور ورژن مینجمنٹ وغیرہ۔ ریسنٹ، اس آپشن کے ذریعے آپ حال ہی میں کریٹ کی گئی فائلز کو کھول سکتے ہیں۔ نیو، یہاں سے آپ نئی ورک بک بنا سکتے ہیں۔ پرنٹ، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو پرنٹ کرتے ہیں۔ سیو اینڈ سینڈ، ورک بک کو سیو کر کے ای میل یا ویب سائٹ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ، یہاں سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد یا ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپشنز، ایکسل میں مختلف آپریشنز اور انٹرفیس کی سیٹنگز کو دیکھنے یا تبدیل کرنے کے لیے۔ ایکسٹس، ایکسٹ سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو بند کرتے ہیں۔ اپنے ڈاکیومنٹ میں واپس جانے کے لیے دوبارہ ربن پر موجود کسی بھی ٹیب پر کلک کریں۔ کریٹنگ اینڈ اوپننگ ورک بک، ٹو کریٹ اے نیو بلینک ورک بک، نئی بلینک ورک بک بنانے کے لیے فائل ٹیب کو کلک کریں۔ یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس میں سے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپشن پہلے سے ہائی لائٹڈ ہوگی۔ کریٹ پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے ایکسل ونڈو میں بلینک ورک بک کھل جائے گی۔ ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ورک بک، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کس طرح اوپن کرتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں، یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ اوپن کو سلیکٹ کریں، ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔
اب جو ورک بک آپ نے اوپن کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں اور اوپن پر کلک کریں۔ اگر آپ نے حالیہ بنائی ہوئی ورک بک کو اوپن کرنا ہو تو اسے ریسنٹ والے فائل ٹیب سے اوپن کریں، نہ کہ اوپن والی آپشن سے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ۔ بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہو، مثلا ایکسل 2003 یا ایکسل 2000 وغیرہ۔ اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں اوپن ہو سکتی ہے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو انیبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسی ورک بک کھولیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبز اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں کھولا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ٹیب میں موجود اسپارک لائن اور سلائسر کی آپشنز ڈسیبل ہو گئی ہیں اور صرف 2003 والی آپشنز دستیاب ہیں۔ اس کمپیٹیبلٹی موڈ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک بک کو موجودہ ورژن میں سیو کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ پرانے ورژن میں کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں رہنے دیں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور یہ ورک بک تمام لوگ آسانی سے ایکسس کر سکیں۔ ٹو کنورٹ این ایکسل ورک بک۔ اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے فائل فارمیٹ .xlsx میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسس کریں۔ کنورٹ کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے سیو ایز کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے، فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں۔ آپ کی ورک بک نئی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی۔